محترم سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں چند ایسے لاجواب اور بہترین ٹوٹکے جن کو استعمال کر کے آپ روزانہ کے چند چھوٹے چھوٹے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ کرنا۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر کے بعد اس پر پپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی شاپر لے کر ڈبل روٹی کا ہو تو بہتر ہے، کاٹ کر چوکور کر لیں۔ اب اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے پر ڈھانپ دیں، فریج میں آٹا رکھ دیں، آٹے پر پپڑی نہیں آئے گی۔ نمبر 2 پر ہے ہائی بلڈ پریشر کا علاج۔ کالی چندن ایک بوٹی ہے، اس کو باریک پیس لیں، روزانہ نہار منہ چمچ کے پچھلے حصے کی نوک پر جتنا سفوف لگے اسے تازہ پانی کے ساتھ پی لیں، ساتھ ساتھ بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں، جب نارمل ہو جائے چھوڑ دیں۔ بہت فائدہ مند اور آزمایا ہوا نسخہ ہے، کالی چندن پنساری سے مل جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے خربوزہ یا سردا کے پھل سے بیج حاصل کرنا۔ خربوزے کا پھل کھا لیا جاتا ہے مگر اس کے بیج بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیجوں کو جال سمیت کسی تھیلی میں 1 دن یا 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، اگلے دن اس کو دھو لیں، بڑی آسانی سے بیج علیحدہ ہو جائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے سالن میں سوجی کا استعمال۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈالیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر ہے پیاز اور آنسو۔ آپ نے جتنے پیاز روزانہ استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کے لفافہ میں ڈال کر اچھی طرح لفافہ بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ صبح جب آپ کھانا پکانے کے لیے پیاز کاٹیں گے تو آنکھوں سے ہرگز پانی نہیں نکلے گا اور فریج میں سے پیاز کی بو بھی نہیں آئے گی۔ اگر رات کو پیاز رکھنا بھول جائیں تو کھانا پکانے سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے پیاز فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے کھانے کی خوشبو۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو جلا کر چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہے گی۔ نمبر 7 پر ہے فرش سے چوئنگم صاف کرنا۔ عام طور پر بچے چوئنگم کھا کر کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ فرش پر کہیں چوئنگم چپک جائے تو اکھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ فلیٹوں یا اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کی سیڑھیوں پر اکثر چوئنگم چپکی ہوتی ہے جو بہت بدنما لگتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کا آسان سا حل ہے، مٹی کے تیل سے کوئی کاٹن کا کپڑا یا روئی بھگو کر اس سطح کو رگڑیں، پھر خشک صاف کپڑے سے صاف کریں، چوئنگم بہت آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ نمبر 8 پر ہے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جھریاں۔ صبح اٹھ کر منہ دھونے سے پہلے آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑیں، ایسا لگے کہ بجلی سی پیدا ہو گئی ہے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھیں۔ یہ عمل 10 سے 12 منٹ کریں، حلقے اور جھریاں روزانہ یہ عمل کرنے سے دور ہو جائیں گی۔ نمبر 9 پر ہے جگر میں خرابی پیدا ہونے پر رات کو 1 مولی چھیل لیں درمیانے سائز کی اور اس کو شبنم میں رکھ دیں اور اوپر سے باریک کپڑے یا چھلنی سے ڈھک دیں تاکہ گرد یا کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہے۔ صبح نہار منہ کھائیں تو جگر میں خواہ کسی قسم کی خرابی یا تکلیف ہو تو آرام آ جائے گا۔ نمبر 10 پر ہے کھانسی کا علاج۔ سونڈ 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سفید مصری 1 تولہ، ان تینوں کو باریک پیس لیں، آدھا چائے کا چمچ منہ میں ڈال کر چوسیں، آرام آ جائے گا۔ نمبر 11 پر ہے کریلے کی کرواہٹ۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کرواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ کریلے لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، پھر مل کر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر دیں، جب پکانے ہوں مل کر دھو لیں۔ کریلے بالکل کڑوے نہیں ہوں گے۔ نمبر 12 پر ہے سردیوں میں خشک جلد کا علاج۔ اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو 1 انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں، اس کو اتنا پھینٹیں کہ جھاگ کی طرح ہو جائے، اس کو چہرہ پر لگا کر 15 منٹ کے بعد اچھے سے صابن سے دھو لیں۔ نمبر 13 پر ہے رنگ گورا کرنے کا طریقہ۔ خربوزہ کے بیج، سنگترے کے چھلکے، سونف اور جو کا آٹا، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لیں اور انہیں کوٹ کر چھان لیں، صبح اور شام چہرے پر ملیں اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیں۔ 21 روز تک یہی عمل کریں، سیاہ رنگ بھی سفیدی مائل ہو جائے گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 14 پر ہے رنگ نکھارنے کے لیے 1 پاؤ مسور کی دال، آدھا کلو گائے کے کچے دودھ میں بھگوئیں، صبح تک دودھ جذب ہو جائے گا اور دال پھول جائے گی۔ اب اس دال کو دھوپ
دھوپ میں اچھی طرح 2-3 دن تک خشک کر کے باریک پاؤڈر کی صورت میں پیس لیں۔ روزانہ رات کو تھوڑا سا پاؤڈر پانی میں گیلا کر کے رات کے وقت چہرے پر لگائیں۔ اپٹن کی طرح خشک ہونے پر رگڑ کر اتار لیں۔ چند روز میں رنگت صاف اور گلابی دکھائی دے گی۔ نمبر 15 پر ہے برس کے داغ دور کرنا۔ اگر کسی کو برس کی شکایت ہو تو اس کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کلونجی کو سرکہ میں پیس کر داغوں پر مالش کرنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 16 پر ہے گورے چٹے بچے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں خوبصورت گورے چٹے بچے پیدا ہوں۔ ماں باپ اگر سانولے یا کالے رنگ کے ہوں تو بچے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ گورے بچوں کی خواہش مند ماں کو چاہیے کہ وہ سفید ناریل روزانہ نہار منہ مصری ملا کر کھائے۔ ناریل نہ ملے تو سفید کھوپرا لے کر رکھ لیں۔ اس کے کھانے سے ماں کی عام جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور بچہ بھی گورا صحت مند پیدا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔